الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ایمان والوں کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ مدد اور فتح کا وعدہ فرمایا ہے، غلبے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کرو، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، سیاست میں، حکومت میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما بردار بن کر رہو، اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، غیروں کی پیروی نہ کرو، غیروں کی نقالی نہ کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو پھر اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو۔ اول تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کوئی نیک عمل کرے نہیں، اگر ہمت کر کے کوئی نیک عمل کر لیتا ہے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے عمل کو باطل کر دوں، ضائع کر دوں۔ ریاکاری، دکھلاوا پیدا کر کے، تکبر غرور پیدا کر کے، احسان جتلا کر، مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے مومن کے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت ہونے دو۔ اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اعمال کرنے کے بعد پھر کسی پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، اعمال کرنے کے بعد تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، بلکہ قبولیت کی دعا کرو۔ عمل کرنا اور بات ہے اور قبول کرانا اور بات ہے۔ عمل کرنے کے باوجود پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت ہونے دو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے دین سے روکا اور اسی حال میں مر گئے،
حالت کفر میں، حالت شرک میں مر گئے، اللہ کا فیصلہ ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جو حالت کفر پر مر گئے، کفر پر موت آ گئی، شرک پر موت آ گئی، بغیر ایمان کے مر گئے دنیا میں، ان کے لیے اللہ نے دنیا میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا، کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اگر کافر حالت کفر میں، مشرک حالت شرک میں، منافق حالت نفاق میں مر گیا دنیا میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کے تو ہرگز مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ چاہیں گے، جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، مشرک کی بخشش قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کافر کی بخشش نہیں، تو جس کی حالت کفر میں، حالت شرک میں موت آ گئی، اس کی بخشش نہیں ہوگی، دنیا میں فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، قیامت میں یہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایک ہدایت ارشاد فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اے ایمان والو ہمت مت ہارو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور اپنے دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، ہماری ضمانت ہے کہ تم ہی غالب ہو کر رہو گے، تم ہی فتح یاب ہو کر رہو گے، تم ہی کامیاب ہو کر رہو گے۔ واللہ معاکم، اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا، پورا پورا اجر، پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر دشمن صلح کے ساتھ تمہاری طرف جھک جائے تو تم بھی جھک جاؤ، یعنی اگر وہ صلح کی دعوت دے دے تو تم صلح قبول کر لو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمت مت ہارو اور اپنے دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے دشمن کو صلح کی دعوت مت دو، کمزور پڑ کر، جہاد سے جی چرا کر، جان چھڑانے کے لیے بزدلی نہ دکھاؤ، کم ہمتی نہ دکھاؤ، دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، میدان میں ڈٹے رہو، کامیابی تمہارے مقدر بن چکی ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ غلبہ تمہارا ہوگا، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب رہو گے۔ واللہ معاکم، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہی کامیاب ہوگا، وہی غالب رہے گا، تم ہمت نہ ہارو۔ بزدلی کی وجہ سے دشمن کو صلح کی دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے ایمان والوں کو، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت کا بھی وعدہ ہے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی ہے کہ تم غالب رہو گے۔ جب تک ایمان والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہے، اتنے تک غالب رہے، اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ جب ایمان والوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، پھر مغلوب ہو۔ کلمہ بھی پڑھا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ بھی ہے، نعرے بھی ہیں، لیکن کردار ہمارا اس کے خلاف ہے۔ کردار میں، زندگی کے اعمال میں ہم غیروں کی اطاعت کر رہے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، نفس کی اطاعت کرتے ہیں، غیروں کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے غیروں سے ڈرتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کو بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صلح کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بتقاضا مصلحت کبھی صلح کرنی پڑتی ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن بزدلی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں مال جان خرچ کرنے کے جان چھڑانے کی وجہ سے صلح کی دعوت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آخر پر اللہ رب العالمین نے ایک اور وعدہ فرمایا وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں آنے دے گا، اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تم جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، محنت، مجاہدہ، کوشش، جو بھی نیک اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، کمی نہیں ہونے دیں۔ نتیجہ جو بھی نکلے، بظاہر فتح ہو یا شکست ہو، بظاہر غلبہ ہو یا نہ ہو، تمہاری قربانیاں وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ تمہاری جد و جہد، تمہاری محنت، تمہاری کوشش، اللہ کے راستے میں جان خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں گرمی سردی برداشت کرنا، اللہ کے راستے میں دھکے کھانا، یہ فرمایا ضائع نہیں ہوگا۔ تمہاری قربانیاں قبول ہوں گی، تمہاری محنت کوشش قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔